یہ جو ایمان ہے نا، یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کے۔ ایک سکول تھا، لائن لگی ہوئی تھی، طلباء لائن میں جا رہے تھے، ایک کھڑکی کے سامنے تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا۔ ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا، لڑکے نے، وہ کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی۔ جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کو انعام مل رہا ہے، تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ جیسے اس دیہاتی لڑکے کو افسوس ہوا، اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، انعام کا ڈبہ پائے گا۔ اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی، کون ہو بھائی، کہاں سے آ گئے، دنیا میں کہاں تھے؟ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر۔ ایک بزرگ نہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ لے آیا، ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو دی، بچے نے لینے سے انکار کر دیا، دوبارہ کہا لے لو، بچے نے انکار کر دیا۔ اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی، سویٹس کھانے کی، اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو، یہ ہمارے حضرت جی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لے لی، تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے۔ پھر بھی جب میں نے اس کو 1-2 دفعہ مٹھائی پیش کی، اس نے اپنے ابا کو دیکھا، کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے ربا کو دیکھ لیتا۔ ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ مٹھائی کی طرف للچا کے دیکھنے کی بجائے ہم بھی تو ربا کو دیکھیں نا، کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت مومن کو دل میں بٹھانی پڑتی۔ اب یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات میں جو حالات عدلتے بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، دن عدلتے بدلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان یہ دل عدلتے بدلتے رہتے ہیں، نہ کسی پر ہمیشہ خوشی، نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت، نہ ہمیشہ بیماری، حالات عدلتے بدلتے ہیں۔
اور اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس میں اصول یہ سمجھیں کہ مصیبت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی۔ تو جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت کے ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس کے دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگتے، یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے والی بزرگ ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے حالات کو ٹھیک کر دیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بندے۔